بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر فرسٹ ایئر۔ جی آج ہماری پہلی آن لائن کلاس کا جو ہے موقع مل رہا ہے آپ سے بات کرنے کا۔ کل آپ سے بات ہوئی واٹس ایپ پہ، آپ لوگوں کا انٹروڈکشن ہوا، میں نے اپنا انٹروڈکشن کروایا۔ اب ظاہر بات ہے یہ انشاءاللہ پڑھائی کا سلسلہ آگے چلے گا، تو اس کی یہ پہلی کڑی ہے، اور سب سے زیادہ جو مناسب ہے وہ سب سے پہلے آپ کو کتاب کے بارے میں بتانا، آپ کو پرچے کا بتانا کہ کیا پیٹرن ہے، کس طرح آپ اردو لازمی کا پیپر آتا ہے، کیسے آپ سولو کریں گے، کتاب میں کون کون سے اسباق ہیں، تو یہ آپ کو بتانا بہت ضروری ہے۔ تو گویا آج میری اور آپ کی آن لائن کلاس کا جو مقصد ہے اس میں چند ملفوظات یعنی چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گی، جس میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ اسباق کی تقسیم کس طرح کتاب میں ہوئی ہے، پھر پرچے کے لیے کیا کیا احتیاطی تدابیر آپ نے اختیار کرنی ہے، کیونکہ آپ کا مقصد کیا ہے کہ اچھے نمبر لینا، اور وہ کیسے آئیں گے، وہ کتاب کی مدد سے آئیں گے، اور دوسری چیز کیا ہے کہ پیپر میں آپ کی پریزنٹیشن کس طرح کی ہے، اور پھر ایک بات ہے پرچے میں نمبروں کی تقسیم کیا ہے۔ آپ کو کیسے پتہ چلے گا اس سوال کا مجھے چھوٹا جواب دینا ہے، اس سوال کا مجھے ذرا لینتھی جواب دینا ہے، تو یہ بہت ضروری ہے جاننا آپ کے لیے۔ چند ضروری باتیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہیں کہ فاصلاتی نظام تعلیم، جسے آپ انگلش میں آن لائن سسٹم کہتے ہیں نا، اسے ہم اردو میں کیا کہتے ہیں، فاصلاتی نظام تعلیم اور آن لائن کلاس، یہ وقت کی اہم ضرورت اور غیر متبادل وقتی ذریعہ تعلیم ہے۔ دیکھ لیں آپ سب جانتے ہیں کتنے عرصہ ہو گیا آپ سب کو گھر میں بیٹھے ہوئے، اور پڑھائی کا سلسلہ بالکل ختم ہوا ہے، تو ایسے وقت پہ کیا کیا جائے؟ کیا ہمت ہار کے بیٹھ جائیں؟ کیا کچھ بھی نہ کریں؟ کیا نوجوانوں کی تعلیم کو روک دیں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ زندگی تو آگے سے آگے بڑھنے کا نام ہے جستجو کی خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب ٹھہرتی ہے دیکھیے جا کر نظر کہاں، تو ہمیں تو خوب سے خوب تر کی تلاش کرنی ہے، اپنا نصب العین سامنے رکھنا ہے، تو پھر کیا کیا جائے؟ اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اے پی ڈی سی ملیر کینٹ کی انتظامیہ نے آپ کو آن لائن کلاس کا اجرا کا ہمیں کہا کہ بچوں کو آن لائن پڑھایا جائے تاکہ بچوں کا لاس نہ ہو، اور یہ ایک وقتی ابھی ہم نے طریقہ کار ہے آن لائن کلاس کا۔ انشاءاللہ کووڈ-19 جیسے ہی ختم ہوتا ہے یا تھوڑے سے حالات بہتر ہوتے ہیں تو انشاءاللہ کالج اوپن ہوں گے، وہ 1 مہینہ بھی ہو سکتا ہے، 2 مہینے بھی ہو سکتے ہیں، بس آپ دعا کریں کہ جلدی ہو اور جلدی ہم جو ہے آپ کو سامنے بیٹھ کے پڑھائیں، تو انشاءاللہ دیکھیں یہ جلد یہ ہو جائے گا ایسا۔ تو ایک تو یہ بات میں آپ سے بتانا چاہ رہی تھی کہ یہ مجبوری تھی آن لائن سسٹم کرنا، اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ دنیا آگے جا رہی ہے، بہت سے کام جو ہیں آن لائن سے ہو رہے ہیں، تو اس میں ایک آپ کا یہ بھی ہے، پڑھائی بھی ہے۔ پھر دوسرا پوائنٹ ہے مؤثر تدریس و تعلیم۔ بچوں ہمارا اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد ہمارا یہی ہے نا کہ ہم آپ کو ایسی تعلیم دیں جو آپ کے لیے فائدے مند ہو۔ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو جو ہے نقصان نہ ہو، آپ کا وقت برباد نہ ہو، آپ زندگی کی دوڑ میں پیچھے نہ رہ جائیں۔ اچھا اب چلیں، آن لائن کلاس آپ کی شروع ہو رہی ہے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے دوران لیکچر کتاب قلم نوٹ بک یہ لے کے بیٹھنا ہے، کیونکہ انسانی دماغ ہے نا، ہم سمجھتے ہیں ہم سن رہے ہیں ہمیں یاد ہو رہا ہے، نہیں، بھول جاتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد، تو اہم نکات کو ضرور نوٹ بک پہ لکھنے کی عادت ڈالیے۔ وقت کی پابندی، بیٹا یہ بہت ہی ضروری ہے کامیاب زندگی گزارنے کے لیے، تو آپ نے وقت کا پابند ہونا ہے۔ آپ کا کلاس جس وقت شروع ہو رہی ہے اسے 5-10 منٹ پہلے آپ تیاری کر کے اور بیٹھیے، جس طرح آپ کالج آتے تھے نا تو یونیفارم پہنتے تھے، اپنے شوز پہنتے تھے، اپنا بیگ سیٹ کیا، یہ سارے کام کرتے تھے نا تیاری، تو اب آن لائن میں آپ نے یہ تیاری نہیں کرنی کہ جی بستر پہ سو رہے ہیں اور جی بس بٹن دبا دیا اور اپنی اٹینڈنس لگا دی، تو بیٹا ایسے نہیں، کیونکہ اس طریقے سے آپ ہمیں نہیں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، مطلب آپ کا کام ہے، آپ کا ہی فائدہ ہے، اور اگر ہم غلط طریقہ اختیار کریں تو کتنی غلط بات ہے، تو شاباش آپ نے پنکچویلٹی کا بہت خیال رکھنا ہے۔ اساتذہ کرام سے سوالات اور کالج انتظامیہ سے رابطے کا تسلسل، اب اس آن لائن سسٹم ہی کے ذریعے آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں، کالج انتظامیہ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ کیا کریں؟ کووڈ-19 ایک مجبوری بن چکا ہے، کس طرح بچوں کو اکٹھا کریں، کس طرح ایک دوسرے کو میسج کنوے کریں، تو سب سے اچھا طریقہ پھر یہ آن لائن ہی سمجھ میں آیا ہے۔ بر وقت کار مفوضہ، دیکھا کتنا مشکل لفظ ہے، لیکن بچوں آپ کو اردو کے لفظ بھی آنے چاہیے نا،
یہ کار مفوضہ جسے آپ اسائنمنٹ کہتے ہیں نا، اسے ہم اردو میں کار مفوضہ کہتے ہیں. اس کی تکمیل اور ترسیل، اب جب ہم آپ کو آن لائن کام کروائیں گے نا تو ہم آپ کو اسائنمنٹ بھی دیا کریں گے. مثال کے طور پہ میں نے کوئی سبق آپ کو پڑھایا ہے تو اس کے اینڈ میں آپ کو ایم سی کیوز دے سکتی ہوں، شارٹ کویسچن دے سکتی ہوں. تو آپ نے پھر میرے واٹس ایپ پہ، میں آپ کو اپنا شیئر کر دوں گی اپنا واٹس ایپ کا نمبر، اور ہر بچہ اپنے ذاتی واٹس ایپ سے مجھے شیئر کرے گا. اپنا جو ہمارا کلاس کا گروپ ہے اس میں آپ نے اسائنمنٹ نہیں سولو کر کے ڈالنی، بلکہ مجھے پرسنل بھیجنا ہے میرے پرسنل نمبر پہ. ٹھیک ہے؟ اور کیا ہوگا، آپ نے اسائنمنٹ کے سوالوں کے جواب لکھے، تصویر کھینچی اور میرے اس پہ واٹس ایپ گروپ پہ لگا دی. امتحانی نقطہ نظر سے تیاری. اب دیکھیں میں نے آپ سے کہا ہے نا کہ آگے کیا ہے ہمیں دھندلا نظر آ رہا ہے، کلیئر نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں امتحانی نقطہ نظر سے آپ کی تیاری تو کروانی ہے نا. تو یہ اسی کی ایک کڑی ہے. تو بچوں یہ دیکھیں، یہ ہے آپ کی اردو لازمی 11ویں جماعت کے لیے اور خیبر پختونخوا ٹیکسٹ بک بورڈ پشاور، یہ آپ کی کتاب ہے. تو جب آپ اسے کھولیں گے، بسم اللہ پڑھیے گا، رب زدنی علما پڑھیے گا، انشاءاللہ آپ کی نیت اچھی ہوگی نا تو اللہ تعالیٰ آپ کی بہت مدد کریں گے، اور انشاءاللہ یہ کتاب جو ہے آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آئے گی. ہمیشہ ہر چیز کا آغاز بیٹے اللہ کے نام سے کیا کریں. ابھی دیکھیے فہرست بھی میں نے آپ کو دکھا دی تاکہ کوئی آپ کو مسئلہ نہ ہو. تو پہلا چیپٹر آپ کا اپنی مدد آپ ہے، پھر جھوٹے آدمی، پھر نظریہ، یہ آپ کے سارے چیپٹرز ہیں اور بہت انٹرسٹنگ ہے، بہت مزیدار ہے. جب ہم پڑھیں گے نا تو مجھے پوری امید ہے کہ آپ ضرور انجوائے کریں گے. تو یہ آپ کا حصہ نثر کے اسباب ہیں، یہ دیکھیں آپ کو 15 یہ آگے ہیں. پھر حصہ نظم آپ کا ہے، حمد اور نعت سے شروع ہو رہا ہے اور اس میں بھی کافی اچھی نظمیں ہیں تو جو آپ یقیناً انجوائے کریں گے. تیسرا حصہ غزل کا ہے. غزلیں کچھ زیادہ نہیں ہیں، آپ کی کمی غزلیں ہیں، لیکن سب ماشاءاللہ اچھی غزلیں ہیں، مطلب پڑھا کے مزہ آتا ہے اور آپ کو پڑھ کے بھی مزہ آئے گا. اب ہم بات کرتے ہیں کہ پرچے میں نمبروں کی تقسیم کیسے ہے. کتاب تو آپ نے پڑھ لی، تیاری تو آپ نے کر لی، لیکن تیاری کس طرح کرنی ہے، کیا کرائیٹیریا ہے، کیا کریں گے، کیا چھوٹے سوال زیادہ یاد کریں گے، بڑے کون سے آ رہے ہیں اور ایم سی کیوز کتنے آ رہے ہیں، کیا ہے، یہ سب پتہ ہونا چاہیے. تو چلیں ہم دیکھتے ہیں. تو بچوں کثیر الانتخابی سوالات ایم سی کیوز یہ 20 نمبر کے آپ کو آتے ہیں، اور مختصر جوابات والے سوالات یہ آپ کو آتے ہیں 48. او مائی گاڈ، دیکھیں کتنے زیادہ نمبر ہیں، مطلب 20/20 تو آپ کے انشاءاللہ ایم سی کیوز میں آ سکتے ہیں. اور مختصر میں 48. اگر آپ ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں جیسا آپ کو ہم بتا رہے ہیں اس طریقے سے آپ تیاری کرتے ہیں تو ماشاءاللہ 45 بہت آسانی سے نمبر آ جائیں گے، 46 بھی آ سکتے ہیں. تو یہ 46 اور 56 66 تو 66 نمبر تو آپ کے 2 سوالوں ہی میں بن گئے ماشاءاللہ. اور تیسرا ہے تفصیلی اور موضوعی جواب والے سوالات. اس میں تھوڑا آپ کو لینتھی آنسر دینا ہوتا ہے نا، جیسے وہ اقتباس کی تشریح اور غزل کے اشعار کی تشریح. 32 مارکس کا یہ ہے، 32 نمبر کا. تو یہ آپ کے جو ہے کل نمبر ہیں اردو کے پرچے کے. اب 1 بائی 1 دیکھتے ہیں ایک ایک کر کے. حصہ اول آپ کا کثیر الانتخابی سوالات ایم سی کیوز، کل اجزاء 20 آپ کو ایم سی کیوز دیے گئے ہوں گے، 20 نمبر ہوں گے، وقت آپ کو 25 منٹ دیا ہوگا. اب کس میں سے کتنے ایم سی کیوز آتے ہیں؟ تو اسباق میں سے 7 ہوتے ہیں، حصہ غزل میں سے 6، حصہ نظم میں سے 4، اور قواعد گرامر میں سے 3. اب گرامر میں کون کون سی چیزیں ہیں؟ رموز اوقاف، مطابقت کے اصول، امدادی افعال. ابھی تو یہ آپ کو چیزیں عجیب سی لگ رہی ہیں نا، لیکن جب پڑھیں گے تو ماشاءاللہ سب آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ مطابقت کے اصول کیا ہوتے ہیں، رموز اوقاف کیا ہے، امدادی افعال کیا ہے. تو ہر چیز بیٹے سمجھنے کے بعد بہت آسان ہو جاتی ہے. اچھا اب ایم سی کیوز میں بچے کیا کرتے ہیں کہ جلدی سے فوراً آنسر لکھ دیا. نہیں بھائی صبر، جب تک کنفرم نہ ہو کہ ہاں بھائی یہی آنسر ہے تو آپ مت اسے کریں، ٹک وک مت کریں. کیوں نہ کریں؟ کیونکہ آپ کو بعد میں ذہن میں صحیح جواب آ گیا، اب آپ وائٹوں سے ریموور سے مٹا رہے ہیں تو بورڈ والا تو آپ کے نمبر کاٹ لے گا. ٹھیک ہے، کٹا ہوا یا وائٹو ریموور والا اس سے نمبر کٹ جاتے ہیں. تو اب دیکھیں احتیاط آپ نے کیا کرنی ہے، جواب کاٹ کر لکھنے سے، وائٹو ریموور کے استعمال سے آپ نے بچنا ہے، کیونکہ صورت میں جواب غلط تصور ہوتا ہے. اور پرچی میں اصل میں دی گئی جو ہدایات ہیں نا ان کو ضرور پڑھا کریں. اس وقت گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جب تک صحیح ہدایات نہیں پڑھیں گے جو ہے پرچہ صحیح اٹیمپٹ کیسے کریں گے؟
تو لہٰذا پرچے دیتے وقت حل کرتے بہت ہی آپ کو کانفیڈنٹ اور پرسکون ہونا ضروری ہے۔ چلے ایم سی کیو سے میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح کرنا ہے۔ اب دوسرا ہمارا 48 نمبر والا سوال، مختصر جوابات والے سوالات۔ تو یہ 12 ہوں گے اور 4 نمبر کا ایک ہے نا، 12 چوکے 48 48 ہوتے ہیں۔ اچھا اس میں کیا کرنا ہے آپ نے، ذرا اس کی بھی تھوڑی آپ معلومات لیں اور دھیان سے سنیں۔ حصہ 2 میں کل 12 اجزاء ہوتے ہیں، جز، ہر جز کے جواب کے 4 نمبر ہوتے ہیں۔ حصہ 2 کے سوالات کی نوعیت دیگر بورڈ سے تھوڑی مختلف ہے۔ ان 12 سوالات میں سے 3 سوالات ایسے ہوتے ہیں جن میں طلباء کا منتخب جزوں کا جواب دینے کا اختیار ہوتا ہے۔ 12واں جز تلخیص کا ہوتا ہے۔ اس میں طالب علم کو تلخیص کے ساتھ ساتھ عبارت کے لیے مناسب عنوان منتخب کرنا ہوتا ہے۔ اب یہ تلخیص کیا ہے، تو یہ جو ہے یہ آپ کو تلخیص پورا ایک ٹاپک ہے جو آپ کو سمجھاؤں گی۔ تو اس میں نا 12 سوالات میں سے ایک سوال جو ہے تلخیص ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا پیراگراف دیا ہوتا ہے، کہتے ہیں جی اس کی آپ تلخیص کریں، اس کا عنوان لکھیں۔ اور وہ تلخیص کیا ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، پھر اس کو اس کی ماخذ نکالنا ہے، تھیم کیا ہے۔ یہ جو یہاں لکھی ہوئی نا 7 8 لائنیں، اس کو میں 1/3 میں کیسے بتاؤں۔ فرض کریں 9 لائنوں کا پیراگراف دیا ہوا ہے کہ تلخیص کریں اور عنوان لکھیں، تو اب 9 لائنوں کو آپ 3 میں آنسر دیں گی۔ وہ 9 لائنیں پڑھ کے اپنے الفاظ میں 3 لائنوں میں بتائیں گے کہ اس میں کیا بتایا ہوا ہے۔ فرض کریں سائنس کے حوالے سے انہوں نے بتایا ہے، سائنس کی ترقی یہ ہے، اس سے یہ ہوتا ہے، یہ ایجاد ہوا، وہ ہوا۔ اب آپ سمجھ گئے کہ اس کا عنوان ہونا چاہیے سائنس کے کرشمے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ 4 نمبر کا سوال ہے، 1 نمبر عنوان کا ہو جاتا ہے، اور 3 نمبر جو آپ 9 لائنوں کے پیراگراف کو 3 میں جو بدلتے ہیں اور اس کا تھیم لکھتے ہیں، مرکزی خیال، 3 نمبر اس کے ملتے ہیں۔ تو یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے، جب ہم کریں گے نا آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ پھر تیسرا حصہ میں نے آپ کو بتایا کہ تفصیلی لمبے جواب جو دینے ہیں، اسے ہم موضوعی بھی کہتے ہیں۔ اب اس میں کیا ہے، اس کی اجزاء کی تقسیم کیسے ہیں، 32 نمبر کیسے بنتے ہیں۔ سوال نمبر 3 آپ کا آتا ہے اقتباس کی تشریح بحوالہ مصنف اور سبق۔ اب اس میں بچے جو ہے نا وہ بڑے بڑے تعارف مصنف، تعارف شاعر، ارے بھائی نہیں، صرف نام لکھنا ہے۔ 1 نمبر مصنف کے نام کا، 1 نمبر سبق کے نام کا، 4 نمبر تشریح کے۔ تو آپ نے ٹو دی پوائنٹ جواب دینا ہے، جیسا میں آپ کو بتاؤں گی سمجھاؤں گی بورڈ کے حوالے سے، آپ نے ویسے ہی کرنا ہے۔ دوسرا دیکھیں سوال نمبر 4 ہوگا نظم پارے کی تشریح بحوالہ شاعر اور نظم کا نام، یہ بھی ایسے کرنا ہے، 7 نمبر کا سوال ہے۔ اس میں بھی صرف شاعر کا نام لکھا، نظم کا نام لکھا اور 5 نمبر کی تشریح کی۔ تشریح کا کیا طریقہ کار ہے انشاءاللہ وہ جو ہم کریں گے تو آپ کو ساتھ کے ساتھ سمجھاتے رہیں گے۔ 5واں سوال ہے غزل کے اشعار کی تشریح بحوالہ شاعر، یہاں بھی وہی 1 نمبر شاعر کا نام اور 2 نمبر تشریح۔ 3 + 3 + 3 = 9 کا مطلب کیا ہے کہ 3 شعروں کی تشریح کرنی ہے۔ بورڈ والے آپ کو 4 یا 5 شعر دیتے ہیں تو آپ نے 3 کرنی ہے، اور ان 3 میں سے 3 ایک تو شاعر کا نام ہو گیا، باقی 2 تشریح کے ہو گیا۔ تو 2 نمبر میں کتنی تشریح لکھنی ہے، اس میں صفحے کے صفحے نہیں بھرنے، وہ کس طرح، تو وہ ہم آپ کو طریقہ کار سمجھائیں گے انشاءاللہ۔ پھر سوال نمبر 6 آپ کا ہوتا ہے روداد یا مکالمہ، یہ چوائس ہوتی ہے، کبھی روداد آ جاتا ہے کبھی مکالمہ آ جاتا ہے۔ تو روداد کیا ہوتا ہے، روداد ہوتا ہے واقعہ بیان کرنا۔ فرض کریں آپ کے کالج میں تقریری مقابلہ ہوا ہے، اب آپ بتا رہے ہیں دوسروں کو، ایک روداد، ایک کہانی پیش کر رہے ہیں کہ میرے کالج میں جو تقریری مقابلہ ہوا کیسا ہوا، تو وہ جو آپ کہانی لکھتے ہیں نا وہ اسے ہم روداد کہتے ہیں۔ کہ 6 اپریل 2020 کو ہمارے کالج میں تقریری مقابلہ منعقد ہوا، جس کے مہمان خصوصی یہ تھے، اور اتنے بجے شروع ہوا، اور اس میں کرتے کرتے آپ ایک کہانی پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں بتائیں گے آپ کے مطلب 12 بجے ہمارا تقریری مقابلہ اختتام کو پہنچا اور تمام طلباء جو ہیں اپنی اپنی کلاسز کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو یہ تقریباً 1 سے 1.5 صفحے کا ہوتا ہے، 1 صفحے کا بھی مناسب ہے روداد جو ہے۔ اس طرح مکالمہ بھی جو ہے وہ کوشش کریں کہ 1 سے 1.5 صفحے کا ہوگا، اور یہ 5 نمبر۔ ڈائلاگ تو آپ جانتے ہیں نا، 2 لوگ آپس سے باتیں کرتے ہیں، ایک ٹاپک دیا جائے گا جس میں 2 لوگ باتیں کریں گے، جیسے کہ 2 دوستوں کے درمیان سگریٹ کے مضر اثرات پہ مکالمہ تحریر کریں، تو اب 2 دوست بن جائیں گے، اور پہلے ایک جو ہے اس کی حق میں بات کرے گا، ایک اس کی مخالفت میں کرے گا۔
تو یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. سوال نمبر 7 میں آپ کے خط اور درخواست آتی ہے. تو یہ اس کا پورا ایک اندر کے میٹیریل کے نمبر الگ ہوتے ہیں اور جو اس کا طریقہ کار ہے کرنے کا اس کے الگ نمبر ہیں. یہ سارا میں آپ کو بتاؤں گی کس طرح خط کا اوپر والے حصے کے نمبر کتنے ہیں, بیچ میں جو آپ لکھتے ہیں اس کے نمبر کتنے ہیں, اور اینڈنگ جو آپ کرتے ہیں اس کے نمبر کتنے ہیں. اسی طرح درخواست میں بھی ایسا ہے. تو یہ سب آپ کو پریکٹس سے آئے گا, اور یہ بھی 5 نمبر کا ہے. یہ دیکھیں بیٹے, یہ ہم نے ایف سیکس کا ایک آپ کو پیپر جو ہے نمونے کے طور پہ دکھا رہے ہیں. یہ آپ کے ہیں 20 نمبر کے ایم سی کیوز. تو یہ اس طرح کے آتے ہیں. اور دیکھیں ہدایت لکھی ہوئی ہے انہوں نے, ہدایت کو آپ نے زور جو ہے دھیان سے پڑھنا ہے. یہ سارا آپ کو سمجھایا ہوا ہے. اس طرح کے ایم سی کیوز آئیں گے, الف بے جیم دال 4 آپشن ہوں گی, اور آپ نے جو ہے آپ کو ایم آر شیٹ ملے گی, اس میں آپ اس کو کریں گے. جیسے پہلا ہے نا کہ اس میں الف بے جیم دال, پہلی جنگ عظیم میں انگریزوں کا مقابلہ کس سے ہوا. تو اس کا جو درست آنسر ہوگا, جو بھی فرض کریں الف ہے یا جیم ہے یا بے ہے, تو ایم آر شیٹ میں ہم کیا کریں گے, اے بی سی ڈی لکھا ہوا ہے. اے کا مطلب الف ہے, بی کا مطلب بے ہے, اور سی کا مطلب جیم, اور ڈی کا مطلب دال. تو جو آپشن ہوگی اس کو ہم سرکل کر دیں گے. یہ میں آپ کو آگے دکھاتی ہوں اور اچھی طرح آپ کو سمجھ آئے. یہ دیکھیں, یہ بھی آپ کے 20 سوالات ہیں نا ایم سی کیوز کے. تو یہ سارے آپ دیکھیں اس طرح آتے ہیں. یہ آپ کے 20 پورے ہو گئے. اور بچوں یہ ہے ایم آر شیٹ. اٹس ویری ویری اینڈ ویری امپورٹنٹ. اکثر بچوں نے غلطیاں کی کہ اتنے اچھے لائق بچے تھے, سارے ایم سی کیوز ٹھیک تھے, لیکن یہاں صحیح طرح حل کر نہیں پائے. تو اس کو آپ رول نمبر جہاں لکھا ہے نا, یہ آپ کا اس میں آپ کا رول نمبر آ جائے گا. جو آپ کا رول نمبر ہوگا اس پہ سارے دیکھیں نمبر لکھے ہوئے نا, 0 1 2 3 4 5, یہ پہلی لائن میں لکھا ہوا ہے, پھر دوسری لائن میں نمبر, پھر تیسری میں, چوتھی, پانچویں, سب میں نمبر لکھے. تو جو آپ کا رول نمبر کا پہلا لفظ ہوگا وہ پہلی لائن میں جو نمبر ہے اس کو آپ کر دیں گے, سرکل کر دیں گے. پھر جو دوسرا آپ کا نمبر اور دوسری لائن اس کو سرکل. اس طرح آپ کے رول نمبر کا تیسرا نمبر اور یہاں کی تیسری لائن. تو جو وہاں نمبر ہوں گے اس کو آپ یہاں سرکل کرتے رہیں گے, تو یہ آپ کا رول نمبر ان کو پتہ چل جائے گا, بورڈ والوں کو. اور ورژن نمبر جو ہے نا, یہ آپ کو ایم سی کیوز میں دیا ہوا ہوتا ہے کہ آپ کا ورژن نمبر کیا ہے. فرض کریں 021 ہے آپ کے ایم سی کیوز کا, آپ کے دوست کے پاس ہے 035, تو وہ آپ یہاں وہ ورژن نمبر کو کرتے ہیں کہ پہلی لائن میں 0 ہے, 0 کو آپ سرکل کریں گے, دوسری میں آپ کا 2 ہے, آپ 2 کو کریں گے, تیسرے میں آپ کا 1 ہے, پھر 1 کو کریں گے. اب جواب کیسے دینے. اب پہلے ایم سی کیوز کا آپ کا جو جواب تھا وہ فرض کریں تھا بی ہے نا, تو 1 میں آپ جائیں گے اور بی کو سرکل کر دیں گے. تو اس طرح اس کا آپ نے جو ہے کرنا ہوتا ہے. سارا ہی طریقہ کار جو ہے او ایم آر شیٹ کہلاتی ہے. او ایم آر شیٹ کس طرح کرتے ہیں یہ سارا دیا ہوا ہے, اس کو آپ دھیان سے دیکھیں. کس طرح آپ نے اپنا رول نمبر لکھنا ہے, پھر ورژن نمبر ہے, پھر سبجیکٹ کیا ہے, اور سبجیکٹ آپ کا اردو ہے, پیپر کون سا ہے, آپ فرسٹ ایئر کے ہیں تو آپ کا پارٹ 1 ہے, کینڈیڈیٹ سگنیچر اب آپ کے سگنیچر ہیں, انویجیلیٹر کے سائن ہیں, اور یہ ہدایات دی ہوئی ہیں. یہ جو میں نے آپ کو بھی سارا بتایا تھا نا, تو یہ بھی دیکھیں پیپر پیٹرن ہے, یہ سبجیکٹیو ہے, موضوعی. ایف سیکس کا ہم نے ایک پیپر آپ کو دیا ہے. اب دیکھیں سارا وہ ہدایات دی ہوئی ہیں, ٹائم بتایا ہوا ہے, حصہ 2 100 میں 80 نمبر کا وہ آپ کو بتایا ہے. اب سوال نمبر 2, وہ جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ 12 سوال ہوتے ہیں 4 نمبر کا ایک, تو 12 ضرب 4 48. یہ دیکھیں آپ نے اس طرح آتا ہے یہ سارا. بیچ میں کبھی کبھی کسی سوال میں چوائس یا بھی لگا دیتے ہیں. یہ دیکھیں آپ, یہ سارا آپ کا پیپر ہے. جی, تلخیص کا جو ہم ذکر کر رہے تھے, 12واں سوال تلخیص کا آتا ہے. وہ یہ ہے کہ درج ذیل عبارت کی تلخیص کیجیے اور مناسب عنوان بھی تجویز کریں. تو اس کو دھیان سے آپ پڑھیں گے. پھر اس کا جو اصل ان جملوں کی جو جان ہے, یعنی اس کو شارٹ فارم میں کر کے آپ لکھ دیں گے, اور ایک اچھا سا اس کو نام دیں گے کہ اس پیراگراف کا کیا نام ہونا چاہیے. یہ بھی شارٹ کویسچن میں آتا ہے. ابھی آپ کا تیسرا سوال جو سبق اور مصنف کا میں آپ کو بتا رہی تھی نا, وہ اس طرح ہوتا ہے کہ الف بے 2 آپ کو دیے ہوئے اقتباس انہوں نے, ایک آپ نے کرنا ہے, اور وہی 1 نمبر مصنف کا, 1 سبق کا, 4 نمبر تشریح کے. اور باقی اس کا کیا طریقہ کار ہے وہ انشاءاللہ میں سبق کا ایک آپ کو جب کرواؤں گی نا سبق, تو بتاؤں گی سارا طریقہ کار. جی, سوال نمبر 4 نظم کا آ گیا. دیکھیں 2 دیے میں بند, کوئی سا ایک آپ نے چوز کرنا ہے, اور اس کا وہی طریقہ میں نے آپ کو بتایا تھا, ایک شاعر کا نام, ایک نظم کا نام, 5 نمبر تشریح کے.
پھر سوال نمبر 5 جو ہے وہ غزل کا آ گیا، 3 شعر آپ نے کرنے ہیں، اور انہوں نے کتنے دیے ہوئے؟ الف بے جیم دال ہے، تو انہوں نے 5 دیے ہوئے ہیں، تو آپ کو 3 کرنے ہیں، یہ بھی وہی ہے، 1 نمبر شاعر کا نام کا، 2 نمبر کی تشریح۔ پھر سوال نمبر 6 آپ کا آ گیا، کالج میں منعقد ہونے والی یوم دفاع کی رداد، آپ کے کالج میں فنکشن ہو رہا ہے یوم دفاع پہ، اب آپ بتا رہے ہیں کیسے ہوا تھا، وہ کہانی کی صورت میں پیش کر رہے ہیں، آپ بتا رہے ہیں اس کا ٹائم، کس طرح شرکت کی، کیا ہوا، یہ سارا۔ یا چوائس، دو دوستوں کے درمیان انگریزی اور اردو زبان کے بارے میں بس موضوع پہ مکالمہ تحریر کرنا کہ انگریزی اور اردو زبان کے بارے میں ان دو دوستوں کی کیا رائے ہے، کون کس زبان کو زیادہ اچھا سمجھتا ہے۔ تو یہ آپ کا 5واں سوال، چھٹا تھا 5 نمبر کا، اور 7واں آپ کا ہے، اپنے شہر کی میونسپل ایڈمنسٹریٹر کے نام خط لکھیں اور شاپنگ بیگ کے نقصانات سے آگاہ کریں اور انہیں تلف کرنے کی تجاویز دیں، تلف انہیں کس طرح ختم کیا جائے۔ تو یہ دیکھا آپ کا لیٹر آ گیا 5 نمبر کا۔ تو بچوں یہ آپ کا پیپر پیٹرن ہے، تو مجھے امید ہے کہ آپ کو کتاب کے بارے میں پتہ چلا، اور کتاب تو ظاہر بات ہے جب میں آپ کو انشاءاللہ سبق نظمیں غزلیں پڑھاؤں گی تبھی آپ کو سمجھ آئے گا نا کیا ہے، تو ساتھ ساتھ اس کا طریقہ کار بھی سمجھاتی رہوں گی۔ تو کتاب آپ سب امید ہے خرید لی ہوگی، نہیں خریدی تو آپ ضرور لیں، بغیر کتاب کے تو پھر کس طرح پڑھیں گے، سمجھ ہی نہیں آئے گا۔ الفاظ بائنی ہے، اسباق کی تشریح ہے، اقتباسات کی تشریح ہے، نظمیں ہیں، غزلیں ہیں، تو آپ لیں۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتائیں، میں آپ کو پک پھر شیئر کروں گی، کیونکہ ہمیں پڑھنا تو ہے، پہلے ہی ہمارا بہت وقت جو ہے برباد ہو چکا ہے، ہم مزید وقت کو برباد نہیں کریں گے۔ تو باقی پیپر پیٹرن بھی آپ نے دیکھ لیا، اب آپ کو یہ پریزنٹیشن دیکھنے کے بعد جو جو سوال آپ کے ذہن میں ابھر رہے ہیں آپ واٹس ایپ گروپ پہ مجھ سے پوچھیے، آپ کی کلاس جیسی شروع ہوگی میں آپ کو وہاں موجود ہوں گی، آپ پہلے اپنی پریزنٹ لگائیے، اب بس نام اور پریزنٹ یہ 2 لفظ آپ نے لکھنے ہیں، اور ایک چیز کا بہت خیال رکھنا ہے آپ نے کہ جو آپ کا ہم نے واٹس ایپ گروپ بنایا ہے یہ آپ کا آفیشیل گروپ ہے، اس میں آپ کی سیکشن ہیڈ ہوتی ہیں، پرنسپل ہوتے ہیں، ادارے کی انتظامیہ ہوتی ہے، تو آپ اس میں صرف اور صرف پڑھائی سے ریلیٹڈ بات کریں گے، ادب کا خیال رکھا جائے گا کہ ہمیں کوئی ایسی بات نہ ہو جو معیار سے گری ہوئی ہو، اور اس کو ہم صرف اور صرف اپنی پڑھائی کے لیے اور آپ کے ذہن میں جو سوالات آتے ہیں اس کے لیے استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اسائنمنٹ جو میں آپ کو دوں گی وہ آپ مجھے میرے پرسنل واٹس ایپ پہ اس کی لکھ کے کاپی پہ اچھا اچھا پیارا پیارا لکھ کے اور مجھے تصویر سینڈ کریں گے، میں آپ کو اس کی جو ہے مارکس بھی لگاؤں گی، آپ کا وہ ریکارڈ بھی میں مینٹین کروں گی انشاءاللہ۔ تو چلیں اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ کل ہم باقاعدہ آغاز کریں گے اپنی پڑھائی کا، تو امید ہے آپ دل لگا کے پڑھیں گے، اور انشاءاللہ میں بھی پورا دل لگا کے آپ کو پڑھاؤں گی۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔